السلام علیکم احباب، زبنیسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں کراچی پاکستان سے، اور علوم دینی کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوتی ہے۔ یہ گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کے زیر اہتمام یہ پروگرام میں کر رہی ہوں، ان کے یوٹیوب چینل پر یہ جو ہے محفوظ ہوگا، اور یہاں میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ محمد نواز گلیانہ صاحب جیسا کہ وہ ادب کی خدمت میں پیش ہیں، ان کی خواہش ہے کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ معلومات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچتی رہنی چاہیے۔ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کے لیے سٹارٹ کیا تھا، تو شاید نیٹ سلو ہو گیا تھا، میں دوبارہ سے اسے کر رہی ہوں۔ تو بہرحال یہ مکمل ویڈیو یقیناً ہوگی، امید ہے لائٹ چلتی رہے گی، اور میں نے ڈیٹا سے کنیکٹ کیا ہے۔ جہاں تک حدیث کو جمع کرنے کا تعلق ہے اور حدیث کی حفاظت کا تعلق ہے، تو اس حوالے سے میں اس سے قبل بھی گفتگو آپ سے کر چکی ہوں۔ قرآن پاک کے بعد حدیث نبوی اسلامی شریعت کا سب سے زیادہ قابل اعتبار ذریعہ ہے، اور اس لیے اس کی تدوین اور حفاظت کی ضرورت اتنی ہی شدت سے محسوس کی گئی جتنی کہ شروع میں ہم نے جب ابتدا میں قرآن پاک کا جب نزول ہو رہا تھا، تو قرآن پاک کی حفاظت کا کام اور اس کی تدوین کا کام اور اس کی تحریر کا کام، اس کی کتابت کا کام جاری تھا۔ تو اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع فرمایا تھا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور حدیث کے جو احکامات ہیں وہ آپس میں مکس اپ نہ ہو جائیں، خلط ملط نہ ہو جائیں، اور کیونکہ زبان بھی دونوں کی عربی تھی، اور اس وقت خود قرآن مجید میں بھی جمع و تدوین کے دور سے گزر رہا تھا۔ اگر آپ اس وقت احتیاط نہ فرماتے تو اسلام کی تعلیمات میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا، کہیں کوئی کجی رہ جانے کا احتمال رہتا۔ تو جب صحابہ اکرام نے میں اچھی طرح سے امتیازی شعور پیدا ہو گیا کہ یہ قرآن پاک کی وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں، وہ قرآن پاک کا مسودہ جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کو ہم نے کس طرح تحریر میں لانا ہے اور کس طرح حفظ کرنا ہے، اور جو احادیث ہیں وہ الگ ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب اچھی طرح سے ان کے بارے میں معلومات صحابہ تک پوری طرح پہنچ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو بھی اس کو تحریر کرنا چاہے تو اسے نہیں روکا جائے گا، بلکہ لکھنے کی آپ نے تاکید فرما دی، اور آپ نے اپنے ارشادات سے جمع و تدوین حدیث کی تائید آپ کے ہوتی ہے۔ بار بار جو بھی آپ نے ارشادات اس وقت کہے، آپ نے حفظ و تبلیغ و حدیث کی خدمات سر انجام دینے والوں کو خوشخبری بھی سنا دی، اور اس سے بے اعتنائی برتنے والوں پر سخت وعید بھی فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ خدا اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور پھر اسے اسی طرح لوگوں تک پہنچا دیا، کیونکہ بعض لوگ جن کو بات پہنچائی جاتی ہے اصل سننے والوں سے زیادہ اس بات کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو جمع اور تدوین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت مختصراً اب میں بیان کر رہی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بات کر چکے ہیں تھوڑی بہت، تو اب اختصار کے ساتھ ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں۔ تو جب ہم اس کو جب جمع و تدوین کی ہم نے بات کی تو 4 ادوار اس کے ہم نے رکھ دیے۔ پہلا دور جو تھا وہ عہد رسالت کا دور تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں زیادہ تر اہتمام جو تھا اگرچہ قرآن کریم کا ہوا، مگر آپ نے حدیث کی تدوین کی طرف بھی خصوص طور پر توجہ فرما دی تھی، اور آپ نے فرما دیا تھا کہ میرا قول جس طرح سنو اسی طرح لوگوں تک پہنچا دو۔ جو شخص جان بوجھ کر مجھ سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور آپ نے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے بہت ہی بصیرت افروز جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کے آخر میں بھی آپ نے کہا تھا کہ دیکھو جو حاضر ہے وہ سب کچھ ان تک پہنچا دے جو حاضر نہیں ہے، شاید کوئی شخص جسے یہ باتیں پہنچے اس شخص سے زیادہ یاد رکھے جو یہاں پر اس وقت موجود ہے، جس نے ڈائریکٹ ابھی یہاں پر کچھ نہیں سنا۔ پھر اسی طرح قبیلہ ابو القیس کا وفد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
تو آپ نے ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام سکھانے کے بعد فرمایا کہ اسے خود اچھی طرح یاد کر لو اور جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں ان تک بھی ٹھیک ٹھاک پہنچا دو۔ اور پھر فرمایا جس شخص نے میری 40 احادیث یاد کی اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ مختلف بادشاہوں، حکمرانوں اور سرداروں کو آپ نے جو خطوط اور دعوت نامے ارسال فرمائے وہ تحریری صورت میں تھے اور آج کتب احادیث میں ان کی روایت ملتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جو خطبہ ارسال فرمایا، ابو یمنی کی درخواست پر آپ نے وہ مکمل لکھوا دیا تھا، اور پھر 1 ہجری میں آپ نے ایک دستاویز بھی مرتب کرائی جو 53 جملوں پر 53 جملوں پر مشتمل تھی۔ آپ نے حدیث کی کتابوں میں جو میں آپ کی اب تک کی حدیث کی کتابوں میں محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ ان دستاویزوں کے علاوہ مدینے کی جو مردم شماری کا حساب اور تفصیلی جزویات تھی وہ بھی ساری موجود ہیں۔ اس کے علاوہ احکام زکوٰۃ اور اس کے بعد ان کے حوالے سے دیگر جو تھے احکامات ہیں، بے شمار خطوط ہیں اور تحریروں کی شکل میں جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا اور محفوظ کروایا وہ سب کا سب ثبوت کی شکل میں آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ پہلا دور تھا جس میں جو عہد رسالت کا دور کہلاتا ہے، جس میں یہ ساری چیزیں جو تھی محفوظ کر لی گئیں۔ پھر دوسرا دور حدیث کے حوالے سے اگر بات کریں تو پھر دوسرا دور صحابہ اکرام کا 1 صدی ہجری سے شروع ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا گروہ بلا شبہ ایسے مقتدر اور مقدس ہستیوں کا گروہ تھا جن کو سرکار دو جہاں سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی محبت اور عقیدت کا تقاضا تھا کہ آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اور آپ کے عمل کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا جائے یا محفوظ کر لیتے تھے آپ سب۔ اتنی آپ سے زیادہ عقیدت اور محبت تھی کہ جتنے بھی صحابہ تھے جو آپ کے اطراف میں تھے، جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، وہ تمام صحابہ کہلاتے تھے۔ وہ آپ کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر لیا کرتے تھے اور انہوں نے آپ کی سیرت پاک، اقوال و اعمال اور آپ کی حفاظت کے لیے جس انداز سے اہتمام کیا اس کے بے شمار نمونے آپ کو اس سے قبل میں جب مختلف پروگرام کر چکی ہوں اس میں آپ کے سامنے میں پیش کر چکی ہوں، لیکن پھر بھی بہت مختصراً یہاں ضرور بتاؤں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام نے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو کہ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہیں، ان کے لیے صحابہ اکرام نے تحصیل حدیث کا اس قدر انہیں شوق تھا کہ وہ دور دراز کے سفر محض اس لیے برداشت کرتے تھے اور تکلیف بھی اس لیے برداشت کرتے تھے کہ جہاں سے بھی حضور کے اقوال مبارک ملے حاصل کر لیے جائیں، اور حضور کے حیات طیبہ میں وہ باری باری حاضر خدمت ہوتے تھے اور فیض حاصل کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ احتیاط بھی بلوز خاطر رکھتے تھے۔ احتیاط کے حوالے سے تو میں نے تمام ادوار کا الگ الگ آپ کو بتایا ہے کہ تمام ادوار میں صحابہ کی جو ہمارے خلفائے راشدین کے ادوار تھے کس طرح سے انہوں نے حفاظت کی احادیث کی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا مجموعہ موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس ایک نوشتہ تھا جو صادقہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جمع کردہ احادیث ان کے خاندان کے پاس محفوظ تھی، ان کے شاگرد ان سے نقل کیا کرتے تھے، اور موسیٰ بن عقیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عباس کی اس قدر کتابیں ہیں کہ ان کا بوجھ 1 اونٹ کے برابر ہوگا۔ یعنی یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جمع کردہ حدیث کے بارے میں ان کے خاندان کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کے خاندان اور ان کے شاگرد کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس قدر کتابیں ہیں، یعنی اتنا انہوں نے مسودہ جمع کیا تھا حضور کے حوالے سے، جو ان کے پاس اقوال بھی تھے ان کے، اور جنہیں ہم تو احادیث کہتے ہیں، اور احادیث ہمارے پاس جو موجود تھیں۔ اس کے علاوہ
اور جو دیگر تحریریں تھیں ساری کی ساری ان کے پاس اس قدر موجود تھیں کہ اس کے لیے ان کے خاندان والوں نے کہا کہ ان کا بوجھ اتنا تھا جتنا ایک اونٹ کے برابر ہوگا، یعنی کتنا زیادہ جو تھا وہ آپ دیکھ لیجئے کہ مسودہ جو تھا موجود تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تمام زندگی احادیث کی جمع کرنے میں گزری، اور وہ احادیث جو تھے نقل کرتے تھے۔ میں اس موضوع پر بات کروں گی کہ احادیث کون کون لکھا کرتے تھے اور کون تھے، یہ موضوع بھی میرا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تمام احادیث کو جمع کرنے میں ان کی تمام عمر گزری حضرت ابو ہریرہ کی، اور وہ احادیث نقل کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کے کئی نسخے بن گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے ارشادات لکھ لیا کرتے تھے، چنانچہ ان کی تلوار کی میان میں ایک مجموعہ احادیث کا تھا۔ اس کا میں ذکر پہلے بھی کر چکی ہوں، تو یہاں دوسرے انداز میں آپ سے کیا ہے میں نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان حدیث کا جو مجموعہ ان کے پاس تھا، اس کو وہ اپنی جو ان کی تلوار کی میان تھی اس میں وہ محفوظ رکھا کرتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کی درخواست پر اسے نکالا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ان حدیث کو جو تھا اس کی اشاعت کا اور اس کی تدوین کا اور جو بھی کام تھا اس کا کام کو آگے انہوں نے بڑھایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا حدیث کا۔ ان سب کے بارے میں الگ الگ آپ کو بتا بھی چکی ہوں کہ حضرت عائشہ کے پاس کتنی حدیث تھی، ان سب کے بارے میں نے آپ کو الگ الگ بتایا تھا جب مکثرین حدیث کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ تو حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہ کے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا حدیث کا، ان سے حدیث ان کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرہ کی معرفت لوگوں تک پہنچی تھی۔ غرض صحابہ اکرام جمع و تدوین و حدیث کے لیے بے انتہا شوق و ذوق اور جذبہ رکھتے تھے۔ ان میں سے اکثر نے مجموعے تیار کر رکھے تھے، لیکن ابھی تک باقاعدہ ان حدیث کو باقاعدہ فن کے طور پر سرکاری سرپرستی میں جمع ہونا شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی سرکاری سرپرستی میں ان کا جمع کرنا یا ممدون کرنا یا کتابی شکل میں ان کو لے کر آنا، یہ کام ابھی تفصیل کے ساتھ نہیں ہوا تھا، یا کامیابی اتنا زیادہ یہ شروع نہیں ہوا تھا۔ جب تیسرا دور شروع ہوتا ہے 100 ہجری سے لے کر 150 ہجری تک، اس دور میں حدیث نے فن کی شکل اختیار کر لی تھی اور فن کی حیثیت اختیار کر لی تھی، اور یہ دور جو تھا تابعین رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ اس دور میں فن حدیث کی طرف خصوصی توجہ کی گئی تھی اور اسے فن کی حیثیت سے سیکھا گیا، اور اس کی کچھ مثالیں اس طرح تھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد کی تعداد 800 تک پہنچ گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے شاگردوں کی تعداد 800 کے قریب تھی، اور مدینے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے علم حدیث سیکھنے والوں کی تعداد 355 تک پہنچ گئی تھی، اور امام محمد بن سیرین کے عہد میں صرف کوفے کے اندر 4000 حدیث سیکھنے والے موجود تھے۔ آپ دیکھیں کہ حدیث کا جو فن حدیث جو تھا وہ کس قدر اس کی طرف لوگوں نے توجہ کی اور خصوصی توجہ کی گئی، اور تیسرا دور جو تھا وہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں شاگردوں کی تعداد جو تھی وہ سینکڑوں میں پہنچ چکی تھی، بلکہ ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک پرہیزگار اور متقی خلیفہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں حدیث کو سرکاری طور پر جمع کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ آپ نے علماء کو حکم دیا کہ تدوین حدیث کی طرف خصوصی توجہ دی جائے، ایسا نہ ہو کہ علماء اور محدثین آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں اور حدیث بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائے۔ ان کی تحریک نے بہت کام کیا۔ آپ نے مدینے کے حاکم ابو بکر محمد عمر بن حزم عمر بن حزم اور دوسرے حکام کو حکم دیا کہ وہ جلد از جلد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تمام حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے امام محمد بن مسلم بن عبداللہ شہاب ظہری رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی۔ اس کے بعد تالیف حدیث کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھوائی ہوئی کتاب الصادقہ کی نقلیں کروا کر تمام اطراف میں بھیج دی۔ اسی زمانے میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب موطا لکھی، اور اس کتاب کی اہمیت کتاب
کتب احادیث میں سب سے زیادہ ہے. اسے شہرت دوام بھی حاصل ہوئی. اس کے علاوہ اور دیگر جو امام تھے انہوں نے بھی اس سلسلے میں اس کام کو آگے بڑھایا اور حدیث کے الگ الگ مجموعے تیار کیے گئے. ان علماء کی محنت اور کوشش سے ان علماء کی محنت اور کاوشوں کے سبب حدیث کے نہایت مستند اور معتبر مجموعے جو تھے وجود میں آئے اور جن سے اگر وہ یہ کام نہ ہوتا تو شاید ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچتا. چوتھا دور حدیث کا 150 ہجری سے لے کر 450 ہجری تک کا یہ چوتھا دور تھا اور اس دور میں وضعی حدیث کا جو فتنہ تھا وہ برپا ہو چکا تھا. اس زمانے میں حدیث جمع کرنے والوں کی قدر و منزلت جو تھی وہ میں یہ لفظ استعمال تو نہیں کرتی ہوں، یعنی وہ لوگ جو تھے حدیث جمع کرنے والوں کو لوگ جو تھے پیغمبروں کے برابر رتبہ اور مقام دینے تک پہنچ گئے تھے. یعنی اس دور میں یعنی جو چوتھا دور شروع ہوا 150 ہجری سے لے کے 450 ہجری تک، تو اس عہد میں اس دور میں جو تھا وہ حدیث کے حوالے سے کچھ فتنے بھی جو تھے وہ بہت شدت کے ساتھ نمودار ہوئے. چاچا بعض لوگوں نے شہرت کے خاطر کیا کرنا شروع کیا کہ احادیث جمع کرنی شروع کی اور کچھ لوگوں نے احادیث گھڑنی شروع کر دیں اور جو تھی وہ احادیث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کرنا شروع کر دیا کہ یہ ان کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، یہ ان کے کہے ہوئے اقوال ہیں، یہ ان کی کہی ہوئی احادیث ہیں. یہودیوں، عیسائیوں اور منافقین نے اس ضمن میں خصوصی طور پر بڑا ایک کردار ادا کیا اور انہوں نے ایسے لوگوں سے فائدہ اٹھایا اور احادیث کے حوالے سے جو کام تھا اس کام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی. بعض فرقوں نے اپنے خیالات اور عقائد کی تائید کے مطابق جو تھی وہ ان احادیث کو وضع کرنے کی بھی کوشش کی. بعض نے اضافہ اور ترمیم کے ساتھ ساتھ احادیث بیان کرنی شروع کر دی تھیں. چنانچہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس فتنے کو فوری طور پر روکا جائے اور اس میں ائمہ کرام کو بہت زیادہ چھان بین اور سخت محنت کرنی پڑی. اس دور میں احادیث کی پرکھ کے لیے کسوٹی بنائی گئی، صحیح احادیث کا معیار مقرر کیا گیا، حدیث کو جاننے کے لیے مختلف علوم جو تھے وہ رائج کیے گئے اور مثلاً اصول روایت اور اسی طرح سند و متن اور علم الاسم الرجال، اس سب کے بارے میں آپ سے پہلے بات کر چکی ہوں کہ یہ بڑے اہم علوم تھے جن کے توسط سے احادیث کو جو تھا صحیح حدیث تک پہنچنے میں آسانی ہوئی اور چھان پھٹک کے بعد بڑی کسوٹیوں کے بعد ہمارے پاس احادیث کا ایک ایسا مجموعہ جمع ہوا جو آج تک درستی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. اس دور میں صحاح ستہ کو بھی خاص مقام حاصل ہے اور یہ 6 کتابیں جن میں احادیث کا ذخیرہ ہے، یہ کتب مسلمانوں کے نزدیک احادیث کی مستند ترین کتابیں سمجھی جاتی کتابیں ہیں مسلمانوں کی. اس میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابو داؤد ہے اور نسائی اور سنن ابی ماجہ بھی، سنن نسائی اور سنن ابی ماجہ بھی ہے. انشاءاللہ ان کتب کے حوالے سے میں آپ سے الگ پروگرام میں بات کروں گی. اور آج میرا مقصد یہاں پر بہت ہی مختصر انداز میں ان سارے ادوار کا خلاصہ بیان کرنا تھا جن کے حوالے سے ہم کافی دنوں سے حدیث کے حوالے سے مختلف ادوار کے علاوہ اور بھی بہت سے موضوعات تھے جو حدیث پر ہم بات کر چکے تھے. آج میری خواہش تھی کہ چھوٹا سا مختصر اس کے انداز میں ان چاروں ادوار کا احاطہ آپ کے سامنے کر دوں. تو میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے. اگر کسی جگہ مجھ سے کوئی تلفظ میں کسی نام میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے ہم ان کے روبرو پیش ہو سکے اور اس کا سامنا کر سکے. آمین ثم آمین. میں سمجھتی ہوں کہ حدیث کا کام جتنا اس زمانے میں ہوا اور حدیث کے حوالے سے جتنا کام ہوا، میں اس بات کی کمی میں نے اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی. میں نے کہا کہ بیٹا میں نے وہ جو ہماری مختلف موضوعات سے میں گزرتی ہوئی آئی ہوں کہ خواتین کا بہت بڑا کردار رہا اور ہم کہتے ہیں کہ خواتین نے حدیث میں بڑی خواتین کے میں نے نام بتائے کہ انہوں نے کس طرح حدیث کو جمع کیا، کتنی محنت کی. لوگوں نے اپنے گھر بار بیچ ڈالے، اپنی جائیدادیں ختم کر لیں، سوکھے ٹکڑوں پر آ گئے وہ، اور بڑے عمرہ امیر لوگ تھے، بڑی دولت تھی ان کے پاس. انہوں نے ساری دولت جو تھی وہ صرف درست احادیث کی کو جمع کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری دولت جو تھی وہ سارا سرمایہ لگا دیا تھا. اسی طرح خواتین نے بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں اور انہوں نے بھی بے شمار خواتین نے یہ کام کیا.
اور جو تھا انہوں نے حدیث کی تعلیم دی اور بے شمار ان کے شاگرد تھے. تو یہ بات میں کر رہی تھی کہ بہرحال اس وقت ضرورت تھی اور یہ کام ہوا اور بڑی شدت کے ساتھ ہوا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. لیکن میں اپنی بچی سے ایک بات کر رہی تھی کہ احادیث کو لوگوں تک پہنچانے کا اس وقت جو کام ہوا تھا، کاش کہ اس دور میں بھی ہم ان احادیث کو اپنے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ان احادیث کو بھی جو ہے ان کو عملی طور پر کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں برتا اسے برتنے کی کوشش کریں. تو ہم تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں. حدیث کے حوالے سے اتفاق ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے خاتون ہیں، وہ کوئی درس دیتی ہیں اور ایک تو بالکل ینگ سی بچی ہے، بچی میرے لیے تو بچی ہے لیکن ہے میرڈ خاتون ہے وہ. تو انہوں نے اکثر کہا باجی نے کہ آپ تشریف لائیں درس میں. تو میری بیٹی نے کہا امی آپ بھی چلنا. تو میں بھی گئی. پہلے بھی میں ایک دو دفعہ گئی کسی ایک آدھ درس میں، تو شاید کچھ سوالات میرے ذہن میں آئے، لیکن بہرحال جب میں اس درس میں گئی سامنے، تو ابھی گئی ہوں میں 2 یا تیسری دفعہ جانا میرا ہوا وہاں پر. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے حدیث کی مستند کتاب کھولی ہوئی تھی اور ایک خاتون جو تھی اس میں سے وہ کوئی بھی موضوع منتخب کرتی تھی اور اس میں سے وہ ساری حدیث بیان کرتی تھی. بہت اچھا مجھے لگا اور مجھے سن کر بڑی یہ خوشی ہوئی، یہ جان کر بھی مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے حدیث کا علم ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ کاوش کی. اور یہ بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑی خدمت ہے کہ ہم جن چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں اور جن چیزوں کی طرف ہم راغب نہیں ہو پاتے. ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، بے شک قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن احادیث کے حوالے سے ہماری معلومات جو ہے وہ ہم اس تک پہنچنے کی زیادہ کوشش نہیں کرتے. چند ایک حدیث جو ہم تک پہنچی ہوئی ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن مجھے وہ وہاں جا کر بہت اچھا لگا. پچھلی دفعہ انہوں نے حج کا موضوع منتخب کیا ہوا تھا، اس حوالے سے انہوں نے بے شمار حدیث جو تھی وہ ہمارے سامنے رکھی. اس سے قبل شاید ایک اور موضوع تھا. 3 موضوعات پر میں گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھے بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی. اور چونکہ میں یہ حدیث کا کام یہ موضوع کر رہی تھی تو میں نے اپنی بیٹی سے یہی بات کی کہ بیٹا یہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ دیکھو اس زمانے میں لوگوں نے اتنی محنت کی ہے احادیث کے حوالے سے. ہم آج بالکل احادیث سے تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں، ہم بالکل کاوش نہیں کر رہے. تو جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. اور ہمیں اپنی زندگی میں بھی احادیث کو ساتھ ساتھ رکھنا پڑے گا. بغیر حدیث کے تو قرآن پاک، جیسے کہ میں شروع میں بتا ہی چکی ہوں کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک مکمل اصول و ضوابط کا ایک نمونہ ہے، لیکن وہ جو اصول و ضوابط اس کے اندر بتائے گئے ہیں قرآن پاک میں، جو احکامات دیے گئے ہیں، دینی احکامات زندگی گزارنے کے ہم تک پہنچائے گئے ہیں، اس کو عملی طور پر کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے. بہت سے مقامات پر ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، ان کی وضاحت ہمیں احادیث سے ملتی ہے اور احادیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہیں. اور پھر ان حدیث کو عملی طور پر جو نمونہ ہے وہ جو جیسے حج کے بارے میں بتایا کہ حج اس طرح کرنا ہے، نماز کے حوالے سے ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں قرآن پاک میں صرف بتا دی گئی ہیں، لیکن ان کو عملی طور پر کس طرح سے کرنا ہے اس کا جو ہمیں عملی نمونہ ملتا ہے وہ ہمیں، اور وضاحت ملتی ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے. اس لیے احادیث کا علم اور قرآن پاک کا علم دونوں جو ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں. اور جب تک وہ ہم تک نہیں پہنچیں گے ہم اپنے آپ کو ایک صحیح سمت میں لے جانے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے. ہم قرآن پڑھ تو لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ثواب بھی عطا کرے گا، لیکن اگر ہمیں درست اور صحیح باتیں سمجھنی ہیں تو ہمیں ضرور احادیث کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. انشاءاللہ میں اب دوسرے موضوع کی طرف آتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اگلا جو میرا موضوع ہے اس پر ہم تھوڑی دیر میں پھر بات چیت کریں. آپ سب کا اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جو دنیا سے لوگ رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں ان کے طرح اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے اور ہم سب کو بھی صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. جمال نقوی صاحب بھی آ گئے، ڈاکٹر شبیر قادری صاحب بھی آ گئے. یہ جو بلیک ہو جاتا ہے تو کیا ویڈیو بھی